بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا صدق اللہ العلی العظیم۔ آج موضوع گفتگو ہے شب برات کی اہمیت۔ اس شب برات کی اہمیت اور اس میں اللہ پاک کے انوار و تجلیات اور کرم نوازیوں پر جب نظر ڈالتے ہیں اور اللہ کی انعامات کو جب دیکھتے ہیں تو بے ساختہ زبان پر یہ شعر آتا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو جاگا کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ آگے اہمیت کے حوالے سے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا۔ فرمایا جب سورج غروب ہوتا ہے، یعنی 14 شعبان کا سورج جب غروب ہوتا ہے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا فیقول، پھر مالک ارشاد فرماتا ہے الا مستغفر اغفر لہ، اعلان فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اسے بخش دوں۔ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق کا سوال کرنے والا، رزق مانگنے والا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت ہم جن کرائسس سے گزر رہے ہیں، معاشی کرائسس سے، بہت بڑی اہمیت ہے اس رات کی۔ مالک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں۔ اور پھر ایک اور اعلان جو اس سے بھی بڑا اہم ہے، الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ۔ اب اس مصیبت کی ورائٹی سامنے رکھیں تو کس قدر پریشانیاں، دکھ اور مشکلات۔ ہے کوئی مصیبت زدہ فاعافیہ، تاکہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں، اسے نجات دے دوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا قضا الا قضا، یہ اعلان مسلسل پوری رات جاری رہتا ہے۔ مالک بلاتا رہتا ہے اپنے بندوں کو، کب تک؟ فرمایا حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہوتی ہے، یعنی یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ دوسری حدیث شریف صلی اللہ علیہ وسلم جس میں کچھ مزید اللہ کی رحمت کی وسعت کا بیان ہے۔ دوسری حدیث شریف ترمذی شریف میں ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمْ کلب، کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زائد کی تعداد میں گناہگاروں کو
آزاد فرماتا ہے، بخش دیتا ہے۔ یہ اس کی بخشش کی وسعت کا حال اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا، یہ اہمیت عرض کر رہے ہیں۔ اسی طرح بحق میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اس رات یعنی شب برات، اس رات میں پیدا ہونے والے جتنے اگلے سال تک جتنے افراد نے جنم لینا ہوتا ہے، ان کی پیدائش ہونی ہوتی ہے، ان کے نام لکھ لیے جاتے ہیں، اور اگلے سال 15 شعبان سے پہلے جتنے افراد نے دنیا سے رخصت ہونا ہوتا ہے، فوت ہونے والے ہوتے ہیں، ان کے نام لکھ لیے جاتے ہیں۔ تو بڑی اہم ترین رات، اور اس سے اگلا جملہ ارشاد فرمایا اور اس رات میں لوگوں کی روزی اترتی ہے، یعنی اگلے سال تک جو رزق مالک نے اپنے بندوں کو عطا فرمانا ہوتا ہے اس کی مقدار اتار دی جاتی ہے۔ تو یہ اہمیت تھی جس کی وجہ سے ہم ہر تمام مسلمان اس رات کو اہم سمجھتے ہیں، اور اس میں اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں۔